ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان، دنیا کے مسلمانوں پہ اللہ کا احسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بفضل تعالیٰ ہم لوگ ایک نئے قسم کے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر پر اس طرح فٹ کی ہوئی ہے کہ یہ دو انتہائی قیمتی کیمرے ہیں جو کہ انسان کے پورا شعور فراہم کرتے ہیں، اور ان آنکھوں کی وجہ سے ہی انسان دنیا کی بہت سی نعمتوں کو نہ صرف دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور دیکھنے سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی روشنی کو قائم و دائم رکھے۔ جب ہم آنکھوں کی باتیں کرتے ہیں اور کراچی شہر کی باتیں کرتے ہیں، یوں تو آنکھوں کے سلسلے میں بڑے ادارے موجود ہیں جو آنکھوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن کراچی کے جو دو بڑے ادارے ہیں LRBT اور الابراہیم آئی ہاسپٹل، یہ دو ہاسپٹل ایسے ہیں جو غریب لوگوں کو بہت ہی اعلیٰ قسم کی خدمات فراہم کرتے ہیں، اور خدمات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر فری خدمات، پوسٹ سروس، پری سروس، یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر قسم کی وہ سروس مفت میں فراہم کرتے ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج کے پہلے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ الابراہیم کی ٹیم موجود ہے۔ ڈاکٹر صالح محمد ایک بہت بڑا نام ہے آنکھوں کے سلسلے میں، اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سرجن ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم لوگ گفتگو زیادہ تر ان سے ہی کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ادارے جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی کس طریقے سے مدد فرماتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صالح صاحب یہ بتائیں الابراہیم ہاسپٹل قائم کس طرح ہوا؟ دیکھیے، الابراہیم آئی ہاسپٹل 1990 میں میمن گوٹ کے ایک چھوٹے سے کمیونٹی ہال میں شروع کیا تھا۔ ایک ٹرسٹ تھا الابراہیم، اس نے جو شروع والے ہمیں پیسے تھے ایکوپمنٹ کے لیے وہ اس نے دیے تھے، تو ہم نے اس کا نام الابراہیم کے نام پہ رکھ دیا ہے۔ الابراہیم ایکچولی آل ابراہیم ہے، جیسے آل سعود تو آل ابراہیم تھا، تو اس طرح شروع ہوا۔ آج بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ 800 سے مریض کراس کرتے ہیں۔ یہ 800 مریض جو ماشاءاللہ سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا آپ کے OPD فری ہے؟ جی، OPD بالکل فری ہے۔ تو کیا یہ زکوٰۃ فنڈ سے OPD چلتی ہے؟ دیکھیے، جو ہمارے ایکسپنسز ہیں ان میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن اور بھی ہمارے ذرائع ہیں۔ OPD میں میجر ایکسپنس جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زکوٰۃ سے۔ زکوٰۃ سے آ رہا ہے، تو جو عام زکوٰۃ، ڈونیشن بھی آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک دوسری یونیورسٹی ہے جو کیا نام ہے اس کا، جو آپ کے ساتھ منسلک ہے، اسرا، اس کا الابراہیم میں کیا رول ہے؟ دیکھیے، اسرا فاؤنڈیشن جو تھا وہ ایکچولی بلائنڈنس کنٹرول پروگرام کا ایک پروجیکٹ اسرا فاؤنڈیشن نے شروع کیا۔ اسرا یونیورسٹی اسرا فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے، اور بلائنڈنس کنٹرول پروگرام اسرا فاؤنڈیشن کا دوسرا پروجیکٹ ہے۔ تو ہم گویا ان کے بلائنڈنس کنٹرول پروگرام کے حصے ہیں، جس کا مین سینٹر جو ہے وہ ابراہیم آئی ہاسپٹل ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کی سروس کیا دوسرے سینٹر آپ کے موجود ہیں؟ جی، سندھ میں یا پنجاب میں؟ سندھ میں ہے اور بلوچستان میں ہے۔ بلوچستان میں جو ہے وہ خاران اور ہب چوکی پہ ہے۔ ہب چوکی والا جو ہے وہ گیٹران فاؤنڈیشن والوں نے لے لیا ہے، وہی بالکل چلاتے ہیں، لیکن ہیومن ریسورس ہم ہی ان کو دیتے ہیں۔ باقی خاران والا جو ہے وہ ہم پورا چلاتے ہیں۔ سندھ میں جو ہے اس وقت میں 3 پروجیکٹ ہیں، ایک کنڈیارو میں، ایک شکارپور میں، ایک ماتلی میں، ایک چوتھا کنڈلی میں تھا، وہ بند ہو گیا تھا۔ اچھا، آپ کے پاس جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ تقریباً 800 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں اور آپ انٹرٹین نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے، پیشنٹس تو ہم انٹرٹین کر پاتے ہیں کیونکہ ہم کبھی بھی ڈیٹ آپریشن کی نہیں دیتے، وہ جس دن آتا ہے وہ اسی دن ہم اس کی سرجری کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہیں ان کو انٹرٹین کر سکتے، لیکن جو بڑھتا ہوا لوڈ ہے اس کے لیے ہمیں ہاسپٹل کو بڑھانا پڑے گا۔ ہیومن ریسورس کی ہمیں کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہم خود ہی اپنا ٹرین کرتے ہیں۔
ہمارے پاس جو پروگرام مسئلہ زیادہ تر ہے وہ اب اسپیس کا ہے، اور پھر جب اسپیس بڑھے گا تو ایکوپمنٹ بڑھے گی۔ تو کیا اگر آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ آپ ویلفیئر میں یہ کام کو مزید بڑھانے کے لیے کوئی بلڈنگ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس جگہ موجود ہے؟ جگہ ہے، جگہ ہے۔ تو کتنا گز جگہ اندازہ رکھی ہے؟ یہ حساب کتاب تو میرے آرکیٹیکٹ ہیں، وہ ابراہیم کے جو ڈائریکٹر بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اس کو یاد رہتے ہیں یہ فگر۔ ویسے کافی جگہ ہے، ہم نے اس کا سروے کیا ہوا ہے، خاصا بڑا ہے۔ دراصل اس وقت میں وہاں کوارٹرز بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے، تو وہ کوارٹرز گرا کے جو ہے وہ جگہ کافی، اور پھر ہمارا پلان یہ ہے کہ وہ جو کوارٹرز 2-4 بنے ہوئے ہیں وہ ہم اس بلڈنگ کے اوپر والے فلور پہ لے چلیں گے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اور میری معلومات بھی ظاہری بات ہے، وہاں میں گئے بھی تھے ہم لوگ، ان کا یہ پلان ہے کہ وہاں پہ کچھ کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک بڑی بلڈنگ بنا دی جائے۔ بڑی بلڈنگ سے مراد کوئی 2 منزل 4 منزل نہیں ہے، 10-12 منزلہ عمارت بنائی جائے، اور اس کو OT سینٹر یعنی آپریشن تھیٹر سینٹر قرار دیا جائے، اور اس میں مکمل طور پر آنکھوں کا ہر قسم کا، یعنی کوئی قسم ایسی نہ ہو جس کو یہ نہ کریں، ایسا ممکن نہ ہو، وہ مکمل کیا جائے۔ ابھی بھی افضل الامکان الابراہیم میں کام ہو رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے ریسورسز کے ساتھ ساتھ جگہ بھی تو موجود ہونی چاہیے۔ تو ان کی خواہش ہے کہ ایک اچھی سی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر بلڈنگ بنائی جائے، جہاں ہر قسم کے آپریشن غریب لوگوں کے آسانی سے ہو جائے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ موسٹلی آپریشن اسی دن کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ بہت سے پیشنٹ ان کے اندرونی نشین سے آتے ہیں، ان کا آنا جانے کا خرچہ وہ خود اٹھا نہیں پاتے۔ جو پیشنٹ ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اٹھائے اور کام کاج چھوڑ کے بھی آئے، وہ ڈبل لاس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کی بری خواہش ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کار خیر میں ہم سب کو مل کر دامے درمے سکھنے شامل ہو کر اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے۔ اور میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ماہ رمضان میں اور ماہ رمضان کے بعد بھی ہم مزید بات چیت کریں گے۔ آج ڈاکٹر ڈاکٹر کمال مصطفیٰ صاحب ہمارے موجود ہیں۔ ڈاکٹر کمال یہ بتائیں کہ آنکھوں کا آپریشن، سرجری، چیک اپ تقریباً اچھے خاصے ہاسپٹل کر رہے ہیں، تو آپ کے ادارے میں ایسی کیا انفرادیت ہے جو عمومی طور پہ دوسرے اداروں میں نہیں پائی جاتی؟ دیکھیں، ہمارا جو ادارہ ہے الابراہیم آئی ہاسپٹل، وہ ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے، اور ہمارے ہاسپٹل کے اندر آنکھ ایک بڑا سمجھے کہ ایک الگ ایک باڈی ہے، اس میں ڈیفرنٹ پارٹس ہیں۔ تو ہمارے ہاسپٹل میں ان ساری جو آنکھ میں اندر مختلف جسم کے کچھ حصے ہیں، وہ سب کے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں۔ جیسے کارنیا ہے، کارنیا جس کو آگے کی پتلی ہے جو کالی نظر آتی ہے، اس کا الگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اس کی ہمارے پاس الگ قسم کی سرجریز ہوتی ہیں۔ بچوں کا جو ادارہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے پیڈیاٹرک، دیکھیں کافی ڈاکٹر ہیں جو آنکھوں کے ڈاکٹر تو ہیں، بٹ بچوں کی بیماریوں کے وہ مکمل علاج نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا الگ اسٹاف ہے، وہ کوالیفائڈ ہے اسی فیلڈ کے اندر۔ پیچھے کا پردہ ہے، جیسے میں نے آگے کے پردے کی آپ کو بات بتائی، ایسے پیچھے کا پردہ ہے ریٹنا، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو کہ شوگر، بلڈ پریشر کے اثرات میں وہی انوالو ہوتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں شوگر بہت کامن ہے، بلڈ پریشر بہت کامن ہے، اس کا الگ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، الگ اکوپمنٹ، الگ امپلائیز ہیں، اس کے الگ ڈاکٹرز ہیں جو کہ کوالیفائڈ ہی اسی ریٹنا کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ گلاکوما، کالا پانی جس کو بولتے ہیں، کالا موتیا بولتے ہیں، وہ بھی بہت کامن ہے ہمارے پاکستان میں، اور جو کہ پراپرلی ڈائگنوسڈ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا الگ ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اس کے الگ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں۔ تو یہ سارے ادارے ہمارے، اور دوسرا ہمارے پاس ڈائبٹیز جو ہے جس کی وجہ سے ہمارے انسانوں کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں، اس کا ہم نے ڈپارٹمنٹ ہی الگ بنایا ہے، تاکہ اگر کوئی پیشنٹ نیچے آتا ہے ہمارے پاس جنرل OPD میں، تو اس سے پہلے یہ سوال کیا جاتا ہے آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہاں مجھے شوگر ہے، میں دوائی لیتا ہوں یا انسولین، تو اس کو فوراً ڈائبٹک ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، اور وہیں پہ اس کا فائل بنتا ہے، وہیں پہ اس کا پورا اسکریننگ، پوری ہمارے پاس کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں اس کے لیے جو اس کو اسکرین کرتے ہیں ان پیشنٹ کو، اور اس طریقے سے پھر ریفرل سسٹم ہمارے پاس بہت اسٹرانگ ہے۔ جیسے میرے پاس کوئی ڈائبٹک ڈپارٹمنٹ میں کوئی پیشنٹ آ گیا، بٹ اس کو اگر کوئی کارنیا کا ایشو ہے تو کارنیا کے ڈاکٹرز ہمارے پاس ڈیلی بیٹھتے ہیں OPD میں، ڈپارٹمنٹ ہے۔ ریٹنا کا پیچھے کے پردے کا کوئی پرابلم ہے ایسا، یا کوئی گلاکوما کا پرابلم ہے ڈیلی OPD سے، تو ہم فوراً اسی پیشنٹ کو ریفر کرتے ہیں اسی وقت، اور اسی پیشنٹ کو اسی دن انٹرٹین کیا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے اس کو ایک ملٹی ڈپارٹمنٹل مینجمنٹ دی جاتی ہے،
انٹر ڈسپلنری مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں، کہ ایک بورڈ بیٹھ جاتا ہے ود ان 1.5 آور، ٹھیک ہے، 1-1.5 گھنٹے کے اندر ہمارا 4-5 ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھ جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کس طریقے سے ہم مینیج کریں تاکہ اس کا اسی ایک خرچے میں، کیونکہ پیشنٹ ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے وہ پور پاپولیشن جو ہمارے پاس وزٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جو لوگ ہمارے پاس ہر قسم کی پاپولیشن کے لوگ آتے ہیں، بٹ کافی ہمارے پاس پور آتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک پروجیکٹ ابھی ہے جو کارنیا ڈپارٹمنٹ کے اندر چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کارنیل ٹرانسپلانٹ ہم فری آف کاسٹ کر رہے ہیں مریضوں کا۔ اب کارنیل ٹرانسپلانٹ کیا ہے؟ کارنیا یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جو بچپن سے ہوتی ہیں بچوں کو، اس میں کارنیا خراب ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے، کچھ بڑے ہو کر آپ کو چوٹ لگ گئی، آپ کا کارنیا خراب ہو گیا، کچھ ہوتی ہیں جو فیملی میں بیماریاں چلتی ہیں کارنیا کی، وہ آگے چل کے آپ کا کارنیا خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس میں ایک تو آپ کی ویژن بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ کارنیا جو ہے نظر کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایک جز ہے ہماری آنکھ کا، جو میجر پارٹ آف دا ویژن جو ہے وہ کنٹریبیوشن نظر کی وہ کارنیا کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تو وہ اگر آپ کا خراب ہو جائے، پیچھے آپ کا بالکل سب کچھ صحیح ہو، کیونکہ آگے کی آپ کی ونڈو جب خراب ہو جائے گی تو آپ کچھ پیچھے دیکھ نہیں سکیں گے نا، تو وہ ہم ان کا علاج فری میں کرتے ہیں۔ اس میں فری میں کیا علاج ہوتا ہے کہ ہم جو بڑے بڑے ہسپتال جو پرائیویٹ ہاسپٹل جو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، ہم وہی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، اور کارنیا جو بیسٹ کوالٹی کا کارنیا سری لنکا سے ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کی وہ سرجری کرتے ہیں، اور 2 مہینے تک ہم ان پیشنٹس کا جو پوسٹ سرجری جو میڈیکیشن ہے وہ بھی ٹوٹلی فری ہے۔ اب اس میں صرف دوائیاں نہیں ہیں، ڈراپس، اس میں وہ بھی ہے، جیسے کچھ لوگوں کا کارنیا جو ہے وہ ان کی باڈی ریجیکٹ کرتی ہے۔ ریجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ کارنیا ایک دوسرے انسان کے جسم کا حصہ ہے، اور وہ ہیومن کارنیا ہوتا ہے، مطلب پلاسٹک کارنیا نہیں ہوتا کہ آپ کی باڈی ریئیکٹ نہ کرے، تو وہ ریئیکٹ کرتی ہے، تو اس کو ریجیکشن کو روکنے کے لیے ہم کچھ مخصوص دوائیاں یوز کرتے ہیں، انجیکشنز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، وہ ہر مریض میں یوز نہیں ہوتی، جن میں ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہم ان کو فری میں لگاتے ہیں، حالانکہ وہ انجیکشنز کافی ایکسپینسو ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ جو سپورٹ ہے وہ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کی ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی ہیلپ سے، اور اس پروجیکٹ کا جو ہے مین سرجن میں ہوں، اور مجھے میری ہاسپٹل کی بہت سپورٹ ہے۔ 100 کراس کر لیے ہیں ہم نے کارنیا، جس میں ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے مور دین 70% ہے الحمدللہ، کہ ہمارے پاس کافی ایسی سکسیس اسٹوریز بھی ہیں، کافی بچے، کافی بیٹیاں جن کی شادی رکی ہوئی ہیں اور کارنیل ٹرانسپلانٹ ہوا، ان کا کارنیا اچھا لگ گیا، ایک کاسمیٹک پرپس کے لیے، خوبصورتی کے حساب سے، اب وہ عیب ختم ہو گیا تو ان کی شادیاں اچھے گھروں میں ہو گئیں۔ کافی بچے جو جن کو پڑھ نہیں پا رہے تھے لو ویژن کی وجہ سے، ان کا ٹرانسپلانٹ ہوا، اب کافی بچے ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکا ہے، وہ اس وقت گھر بیٹھا ہوا تھا 4 سالوں سے، اس کا ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا، ابھی اس وقت وہ زیبسٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، BBA کر رہا ہے۔ ایک لڑکا ہے جو وکیل بن گیا ہے۔ تو مقصد یہ آپ کام کریں تو آپ کو جو ہے اچھی ایک ریلیف ملتا ہے۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن ماشاءاللہ سے کارنیا ٹرانسپلانٹ کا کام کر رہا ہے۔ 2019 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا، اور آج بفضل تعالیٰ 2020 کے اختتام تک تقریباً 200 کارنیا ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 100 سے زیادہ کارنیا الابراہیم میں ٹرانسپلانٹ ہوئے، اور بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور جن کی آنکھیں ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ بچے، وہ افراد، جیسے کہ انہوں نے کہا، اس آنکھوں کے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ ورلڈ ویمن آرگنائزیشن اس سلسلے میں بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور حال ہی میں الابراہیم ہاسپٹل کے اندر ورلڈ ویمن کارنیا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے۔ اب کارنیا کے اندر، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور ان سے جب گفتگو ہوئی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کارنیا پہ کام بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، لیکن کچھ مزید اکوپمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر اکوپمنٹ آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہیومن ریسورس کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹاف ان کے پاس موجود ہے، ڈاکٹرز ایک کی جگہ 10 لا سکتے ہیں۔ اکوپمنٹ چونکہ بہت مہنگی ہوتی ہے، اگر ایک اکوپمنٹ مل جائے تو یہ اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے جیسے ذکر کیا، جب کارنیا کا ذکر آ ہی گیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ ایک کارنیا میں 3 بھی لگ سکتے ہیں، 3 ٹرانسپلانٹ ہو سکتے ہیں، تھوڑا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، جب کارنیل ٹرانسپلانٹ اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت
یہ ساری بیسیکلی ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے. پورا کارنیا نکالتے تھے، 5 کی 5 لیئرز، کارنیا میں 5 لیئرز ہوتی ہیں، اور ہاں وہ ایگزیکٹلی وہی کارنیا نکال کے آپ اس میں ڈیزیزڈ کارنیا کو نکال کے اور وہ اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے تھے. اب 5 کی 5 لیئرز جو ہیں وہ الگ قسم سے ان کا ریسپانس ہوتا ہے ایک آنکھ کے اندر، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جو ریجیکٹ ہوتی ہے لیئر وہ انر موسٹ لیئر ہوتی ہے، جس کو اینڈوتھیلیم کہتے ہیں، جو سب سے اندر کی لیئر ہوتی ہے. موسٹ کامنلی ریجیکٹ وہی ہوتی ہے. اب ایک انسان ہے جس کی آگے کی 2 لیئرز خراب ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی بقایا جو نارمل اچھی ہیلدی اپنی 3 لیئرز ہیں ان کو چینج کریں. اب اس کے لیے ہمیں چاہیے ایکوپمنٹ، اس کے مخصوص ایکوپمنٹ ہوتا ہے، اس کا مخصوص مائکروسکوپ ہوتا ہے، اس کی زومنگ کیپیبلٹی ہو، اور کچھ ہمیں اس کے لیے انسٹرومنٹس چاہیے جو ہمیں اس کی کیلیبریشن بتائیں کہ یہ جو اوپر کی جو 2 لیئرز ہیں یا 1 لیئر ہے وہ کتنی تھکنس کے اوپر ڈیزیزڈ ہے. اسی تھکنس کے اوپر ہم اس کو کاٹ کے، اور جو ڈونر کارنیا ہمیں ملتا ہے اس میں سے بھی اتنی تھکنس کا نیا کارنیا لے کے ہم وہ اس کے ساتھ ٹانکوں کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، ٹھیک ہے. اب اگر کسی انسان کا اندر کا جو 5واں لیئر ہے وہ ڈیزیزڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا پیشنٹ ہے اس کی آگے کی 2 لیئر ڈیزیز ہیں، تو ہم کیا کریں گے کہ ایک کارنیا جو ڈونیشن میں آتا ہے اس کی جو اندر کی اینڈوتھیلیم لیئر نکال کے اس انسان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے جس کی اندر کی اینڈوتھیلیم لیئر خراب ہے، اور اس کو جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہم وہاں سے نکال کے اس پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ کریں گے جس کا آگے کا حصہ خراب ہے. جیسے فار ایگزامپل کیراٹوکونس ایک بیماری ہے جو بہت کامن ہے ہمارے پاکستان میں، اور وہ کیوں کامن ہے؟ الرجیز کی وجہ سے. ہمارے کنٹری کے اندر الرجیز بہت ہے، آنکھیں لال ہونا، آنکھوں کو مسلنا، بچے مسلتے ہیں، لوگ مسلتے ہیں، اور مسلنے کی وجہ سے کیراٹوکونس ہو جاتا ہے. اور اب کیراٹوکونس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ارلی اسٹیجز میں کیراٹوکونس ہے یا بھلے ایڈوانس اسٹیج میں کیراٹوکونس ہے تو اس کی جو آگے کی لیئرز ہوتی ہیں وہ صرف خراب ہوتی ہیں، اینڈوتھیلیم اس کی انٹیکٹ ہوتی ہے، نارمل ہوتی ہے. تو اگر ہم ایسے، اور ان میں ریجیکشن جو ہے وہ 90% تک رک جاتی ہے، 90% چانس ہوتا ہے کہ ریجیکٹ نہیں ہوگا جس میں آپ پیشنٹ کا اپنا نارمل ہیلدی اینڈوتھیلیم نہیں نکال رہے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا سکسیس بڑھ جاتا ہے. تو ہم اس ایک کارنیا میں سے آگے کا حصہ نکال کے کیراٹوکونس کے پیشنٹ کو ٹرانسپلانٹ کریں گے، اور جو اس کا اینڈوتھیلیم بچ جائے گا وہ اس پیشنٹ کو اینڈوتھیلیم لگائیں گے جس کا صرف اینڈوتھیلیم خراب ہوگا. مطلب اگر ہمارے پاس 100 اگر کارنیا ہے تو اندازہ ہے کہ ہم تقریباً اس کو 200-300 تک لے جا سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ 200 لوگوں کو ہم دے سکتے ہیں، بینیفٹ دے سکتے ہیں، ملٹی پلائی ہوگا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایکوپمنٹ کیسا ہے، وہ ٹوٹلی ڈیپینڈس اپون ایکوپمنٹ. یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ انسانی خون ہے. جب یہ بلڈ لگایا جاتا تھا تو شروع میں مکمل بلڈ لگایا جاتا تھا. آج جو ضرورت ہے پلیٹلیٹ چاہیے، ریڈ سیل چاہیے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہی لگایا جا رہا ہے. یہ بالکل اسی کی طرح کا معاملہ ہے. اور آج کی اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کے بعد آنکھوں کے سلسلے میں میمن ٹی وی کی طرف سے ریگولر پروگرام ہوں گے جس میں مختلف ماہرین سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے پبلک کو بتایا جائے گا کہ آنکھوں کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور سوال جواب کا بھی سیشن انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی بار پروگرام کریں گے آنکھوں کے سلسلے میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، کامنٹس باکس میں جا کے کامنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں. اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.